الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ جناب، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ آج براہ راست موضوع آپ سے متعلق اس اعتبار سے کہ یہ جو آپ لقمہ کھاتے ہیں، یہ جو آپ جو کچھ بھی پیتے ہیں، چاہے وہ پانی کی صورت میں پیتے ہیں، چاہے وہ آپ دودھ کی صورت میں پیتے ہیں، چاہے وہ آپ جوسز کی صورت میں پیتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کا انٹیک کیا ہے؟ یعنی جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو آپ اپنے بدن میں اتار رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ کیا اتار رہے ہیں؟ مجھے کہنے میں اس بات کو بہت آر محسوس ہوتی ہے، ویسے تو آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، لیکن آر محسوس ہوتی ہے کہ میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں جس معاشرے میں نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کو جو ہے وہ کرپشن ہی کرپشن نظر آئے گی، دو نمبری نظر آئے گی، جھوٹ نظر آئے گا، مکر و فریب نظر آئے گا، جال سازی نظر آئے گی، ہر طرف آپ کو صرف ہائے پیسہ کی دوڑ نظر آئے گی۔ میں اس معاشرے کا فرد ہوں صاحب، میں اس معاشرے کا فرد ہوں کہ جہاں پر انسان دو ٹکوں کے لیے، صرف دو ٹکوں کے لیے، چند روپوں کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیل جایا کرتا ہے۔ میں اس معاشرے کا بدقسمتی سے، مجھے شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، فرد ہوں کہ جہاں اخلاقیات کا تصور ناپید ہو چکا، یعنی دور دور تک اخلاقیات ہمیں نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ۔ میں اسپیسیفک ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ کینسر کا مرض اس معاشرے کے لیے بن چکے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے آر محسوس ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ میں اس معاشرے کا فرد ہوں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی تو بہت بات کی جاتی ہے صاحب، بہت بات کی جاتی ہے، لیکن خال خال اس پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے، خال خال اس پر چلا جاتا ہے اور ان تعلیمات کو جو ہے وہ باقاعدہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں صاحب بنیادی طور پہ میرے آپ کے مسئلے کی۔ ہم ہی میں سے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، یعنی صبح اٹھتے ہیں تو حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان کو چیر کے دیکھا ہے، جھانک کر دیکھا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ کیا؟ آئیے ذرا تھوڑا سا اپنا بھی تو انالیسس کریں نا، اپنی بھی تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ اگر آپ دودھ فروش ہیں تو کیا آپ بالکل چوکھا دودھ لوگوں کو پلا رہے ہیں؟ کیا آپ بالکل صحیح دودھ لوگوں کو پلا رہے ہیں؟ کیا آپ دودھ میں پانی نہیں ملا رہے؟ کیا آپ دودھ بیچنے کے نام پر جو ہے وہ کیمیکل اس میں نہیں ملا رہے؟ دودھ کو بنا کے جو ہے باقاعدہ لوگوں کو فروخت نہیں کر رہے؟ کہ جو بنیادی ضرورت ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ دودھ ہی پیتا ہے، آپ دودھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پانی کے نام پر آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ بڑے بڑے فلٹر پلانٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ لوگوں کو آلودہ پانی پلا رہے ہیں۔ سبزیوں کے نام پہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ جتنی بھی صنعتوں کا فضلہ ہے، فیکٹریز کا فضلہ ہے، وہ پانی جو ہے رستہ دریاؤں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی زمینوں میں آتا ہے، اور اس کے بعد اسی سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور وہی آپ لوگوں میں فروخت کرتے ہیں۔ گوشت کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ یعنی وہ جب گائے ذبح ہوتی ہے تو اول تو ذبح ہونے کا طریقہ، بکرے ذبح ہوتے ہیں، ذبح ہونے کا طریقہ وہی کوسچن مارک ہے، اس کے بعد پانی انجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جس طرح سے اس کے اوپر مکھیاں ہوتی ہیں، گندگی، فضلہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کی ترسیل کا جو ایک نظام ہے، کس انداز سے ہم وہ مارکیٹس تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر جتنی بھی اجناس کو آپ اٹھا لیجیے، اجناس کے نام پر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں صاحب؟ مسالوں کے اندر جو ہم رنگ ملا رہے ہوتے ہیں، پتی کے اندر ہم چائے کی پتی کے اندر ہم رنگ ملا رہے ہوتے ہیں، گھی جو ہے وہ جانوروں کی چربی کو پگھلا کے لوگوں کو جو ہے وہ گھی فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا آپ کا چہرہ ہے،
میرا آپ کا چہرہ، ہم ہی میں سے لوگ ہیں نا جو لوگوں کو آلودہ غذا جو ہے وہ باقاعدہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں، فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سوچئے ذرا، یہ قوم وہ قوم ہے سمجھنے کو اور سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ لال تربوز کے نام پہ پوری قوم جو ہے ٹرینڈ میں لگ گئی. کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ تربوز بنیادی طور پہ کس پانی کے اندر پیدا ہو رہا ہے، کس پانی میں اس کی کاشت ہو رہی ہے؟ یعنی آپ سوچئے صاحب کہ ایک عام پنسار سے لے کر بڑے بڑے آپ ڈپارٹمنٹل اسٹورز تک چلے جائیے، آپ کسی ایک عام ڈھابے سے لے کے ریسٹورانٹ تک چلے جائیے، آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ہائیجین فوڈ، کون سا ایسا فوڈ ہے جس کو آپ ہائیجین فوڈ کہیں گے اور وہ آپ مارکیٹ کے اندر فروخت کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے میں اس معاشرے کا حصہ ہوں کہ جہاں پر ہر جگہ پہ آپ کو 2 نمبری نظر آتی ہے، الا ماشاءاللہ ہر جگہ آپ کو 2 نمبری نظر آتی ہے. دنیا میں چلے جائیے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ملاوٹ کے نام پہ جو ہے وہ پیسے کمائے جا رہے ہو. دنیا میں چلے جائیے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آلودہ غذا بیچی جا رہی ہو. یہ پاکستان ہے کہ جس کے اندر ببانگ دہل لوگ آلودہ غذا بیچتے ہیں، 2 نمبر غذا بیچتے ہیں، 2 نمبر غذا کھلاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں لوگوں کو کھانے کے نام پر زہر بیچتے ہیں، زہر کھلاتے ہیں، پینے کے نام پر زہر بیچتے ہیں، زہر جو ہے وہ پلاتے ہیں، اور کوئی پرسان حال اس ملک کا نہیں ہے. چونکہ آج موضوع غذائی آلودگی کے اسباب اور تدارک پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے صاحب، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ 76 برسوں کے بعد ہم غذائی آلودگی پہ بات کر رہے ہیں. جسٹ امیجن، مطلب لوگوں کا، مطلب قوموں کا ویژن کیا ہے، قومیں کہاں پر جا رہی ہیں، اور ہم غذائی آلودگی پہ بات کر رہے ہیں. یعنی یہ علم، اس سے بڑا ڈیلیما اور کیا ہوگا سوسائٹی کا، آپ مجھے بتائیے. پہلے تو ذرا یہ جو غذا میں ملاوٹ کرنے والے اور چند ٹکوں کے لیے جو آلودہ غذا فروخت کرنے والے ہیں، ذرا ان کو تھوڑا سا بتائیے تو صحیح، ڈرائیے تو صحیح صاحب کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں. شاید سن رہے ہوں آپ کو، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم جنید اقبال صاحب، آپ جو درد بھری باتیں کر رہے ہیں یہ ہیں ایک عام معاشرے کی. اب اس عام معاشرے میں ہم بات کریں اسلام کی تو وہ عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کن سے مخاطب ہیں، کن لوگوں میں بیٹھے ہیں، کن کو مخاطب کر کے باتیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم جب اپنا تشخص ہی بھول گئے تو اس کے بعد نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم غذائی آلودگی کی سزا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میری مخلوق میرا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ. جب یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ٹھہری تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اس کی بہتری کے لیے کام کرے گا وہ میرا پیارا ہوگا. سبحان اللہ. اور جو ان کو نقصان پہنچائے گا وہ میرا، یعنی براہ راست اب اللہ کے کنبے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خیر الناس من ینفع الناس. بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان تو وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. لیکن جہاں خود غرضی، حرص و ہوس، مفاد پرستی اس قدر انسان پر طاری ہو جائے تو پھر اس کو کوئی خیال نہیں رہتا کہ جب میں مسلمان کہلاتا ہوں تو مسلمان تو وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمومن، اگر آپ مومن کہلاتے ہیں تو مومن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی جانوں اور مالوں پر امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. تو ان باتوں کو جب ہم نے پس پشت ڈال دیا اور یہ خیال ذہن سے نکال دیا کہ خاک اور خون کا سمندر عبور کر کے ہم ایک نظریاتی ملک کے باسی کس لیے بنے تھے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میں مسلمان ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بشارتیں بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں. بے شک اللہ کے نبی بشیر بن کر بھی آئے، نذیر بن کر بھی آئے. اگر اللہ کی مانیں گے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور اگر ان کے خلاف چلیں گے تو پھر اللہ رب العزت نے غذائی آلودگی پیدا کرنے والوں کے لیے، انسان دشمنوں کے لیے بڑی سخت سے سخت سزائیں رکھیں، اور یہ فرما دیا کہ انسان کا وہ جسم
جو حرام مال کے ذریعے وجود میں آیا اس پر اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں داخلہ تو کیا، جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی۔ جس امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے محنت کرتے کرتے دنیا سے گئے ہوں کہ تمہیں جنت کے قابل بنا دیں، آج ہم اس جنت کو اس لحاظ سے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر ملاوٹ کر کے بیچنے والے کے لیے ایک اعلان فرمایا، وہ کیا؟ من غشہ فلیس من، ڈسون، یعنی جس نے ملاوٹ کی وہ امت مسلمہ کا فرد نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ڈسون۔ یعنی اگر ہم اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم میں سے نہیں ہے یعنی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں خواہ یعنی ظاہری طور پر غذا کو آلودہ کر کے ملاوٹ کر کے اتنی دولت کماؤں اور رات کو جا کر بیٹھوں جی محفل نعت ہو رہی ہے اور اس پر میں اتنے نوٹ لاکھوں روپے نچھاور کر رہا ہوں، ظاہر کر رہا ہوں کہ میں بڑا حاجی پرہیزگار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تو اس انسان کو جس نے لوگوں کے پیٹ میں جانے والی پاکیزہ چیز، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر میں رشوت لیتا ہوں تو کہا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ ملاوٹ کر کے یا حرام طریقے سے مال جمع کر کے اپنے آپ کو پالتے ہیں ان کی دعا اللہ کی طرف جاتی ہی نہیں۔ سر اس جسم، اس گوشت کا حق ہے کہ وہ جہنم کی نار بنے نا، دیکھیں نا یہ بھی تو وعید ہے نا کہ جو حرام کے مال سے مطلب پلا بڑا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے جسم میں حرام چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم غذائی آلودگی کے مرتکب ہو کر بیماریاں بانٹیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں، لوگوں کے مال ناجائز طور پر جیب میں ڈالیں اور پھر یہ کہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کرے، ہمارے حج قبول کرے، ہماری نمازیں قبول کرے، ہرگز ہرگز۔ مطلب آپ دیکھیں یہ جملہ، اس جملے کے ویٹیج کو اللہ کرے کہ 2 نمبر کام کرنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ویٹ برداشت کر سکتا ہے وہ شخص جو ملاوٹ کرتا ہو۔ یہ جو صاف پانی کا تصور اب محال ہو گیا ہے صاحب، محال ہو گیا، یعنی صاف بیسک نیسیسٹی، بیسک آپ کی ضرورت ہے، وہ 76 برسوں میں آپ قوم کو صاف پانی نہیں دے پائے بالکل، یعنی سیوریج ملا پانی جو ہے وہ آپ کے ہاں وہ بدبودار پانی جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اور پینے کے قابل نہیں، جو جانوروں کو آپ نہ پلائیں۔ اچھا، جس طرح کا پانی ہمیں میسر ہے، اگین وہی بات کہ اس کی تباہ کاریاں اس حد تک ہے، لیکن وہی بات جو پانی مثال کے طور پر اگر فلٹریشن پلانٹ کے نام پہ جو کام بھی کر رہا ہے، کوئی اگر بوٹلز بنا کے بیچ بھی رہا ہے، وہ اپنے گھر پہ تو جو پانی لے کے جاتا ہوگا وہ تو دوسرا ہی لے کے جاتا ہوگا نا۔ صرف وہی بیٹھ کے سوچے کہ میں جو بیچ رہا ہوں کیا بیچ رہا ہوں اور اپنے گھر کے لیے کیا لے کے جا رہا ہوں، وہاں پہ انسان کی غیرت تھوڑی سی جو ہے چارج ہو جاتی ہے۔ یہ جو نقصانات ہیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے پانی کے، اور اس سے بچا کیسے جاتا ہے یہ بھی بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، سب سے پہلے تو مبارکباد کہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بہت اچھا ہے کہ جو ہماری غذائی آلودگی ہے، اور دوسری بات یہاں تک آپ نے پانی سے سوال رکھا ہے تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر شے کی زندگی پانی سے رکھی ہے۔ انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان جو ہے اس کے اندر 70% جو ہے وہ پانی ہے۔ اگر وہ پانی ہی باہر سے ہمارا جو ہے وہ پولوٹڈ قسم کا واٹر اگر ہم لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے 70% جو پوزیشن ہماری اندر ہے وہ تھوڑا سا بھی کوئی کیمیکل والا کوئی ایسی چیز جاتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے آپ کے اندر 70% ساری جو ہے نا وہ پولوشن اس میں شامل ہو جائے گی۔ جیسے پانی چھت کے اوپر اگر ایک ٹینکی اور اس کے اندر اگر تھوڑا سا بھی کوئی ایسا حرام کا کوئی قطرہ کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ٹینک جو ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ سو ہم نے جو غذا یا پانی انٹیک کرنا ہے وہ پانی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ کس طرح سے کیسے لینا ہے۔ آپ نے بات کی یہ جو منرل واٹر کے نام کے اوپر جو مسئلہ اس وقت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ منرل ہے؟ منرل وہ واٹر ہوتا ہے جو پہاڑوں سے چشموں سے نکل کر مختلف
مائنس کو ٹچ کرتا ہوا, جڑی بوٹیوں کو ٹچ کرتا ہوا, جو آبشاروں اور اس طرح سے جو پہنچتا ہے وہ منرل واٹر ہے. اور ہم یہاں پہ اس پانی کو جو کہ بوائل کیا ہوا ہے, اور بہت سارے لوگ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یا آپ نے بھی بڑی درد کے ساتھ بات کی کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹیپ کے اوپر لگا کے بوٹل بھر کے اور لوگوں کو پانی بیچ رہے ہیں, اور ہم وہ پانی اتنا مہنگا خرید کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سے ہماری صحت بہت اچھی رہے گی. آپ دیکھ لیجئے وہ جو لوگ آج بھی چولستان میں جو لوگ ٹوبے کا پانی پیتے ہیں, وہاں بتائیے کتنی بیماریاں ہیں. اور ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پانی جو ہے وہ اگر ہم نے یہ والا لے کر پی لیا تو ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بھی دیکھنا ہمیں کہ اس پانی کے علاوہ جو کچھ ہم لے رہے ہیں, جیسے فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, یا میدے کی بنی ہوئی جتنی آئٹمز ہیں, وہ جو ہم انٹیک کر رہے ہیں اس سے جو پرابلم اور مسائل آ رہے ہیں, خرابیاں وہاں سے بھی آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, اسپیسیفک پانی پہ بات کریں. مجھے یہ بتائیے, جو پانی آپ کو لائنوں سے مل رہا ہے وہ پانی ظاہر ہے پینے کے قابل ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ بتائیے کہ پانی ہے کیا بنیادی طور پہ, اور پھر یہ جو آپ اپنا کیا کہتے ہیں بوٹلز کے نام پہ جو آپ کے پاس مطلب آپ کو مل رہا ہے مارکیٹ سے جو مل رہا ہے, یہ بیسیکلی کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بتائیے. دیکھیں, جو پانی ہمارے ہاں پائپ لائن سے آ رہا ہے, وہ پائپ لائن تو آج سے کتنے سال پہلے بچھائی جا چکی ہیں, اس کے بعد کتنی وہ زنگ آلود ہو چکی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد اس میں سیوریج کا پانی, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں کہ وہ پانی جو ہے وہ بلیک کلر کا آ رہا ہے اور پلوٹڈ قسم کا وہ اس میں سے نالوں میں سے آ رہا ہے, چونکہ وہ سارا جو نظام تھا ہمارا وہ بہت پرانا ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد وہ ٹینکی سسٹم, اور اس کے بعد پھر محلوں میں جتنی پائپ لائن ہمارے گھروں تک سرکاری پانی آ رہا ہے, اس سارے کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو وہ پانی جو ہے ہمارے لیے پولوشن جو اندر جا کے ہمارے جسم میں کر رہا ہے, اس سے آپ کے ہیپیٹائٹس آ رہا ہے, آپ کے امراض جگر آ رہی ہیں, آپ کا سٹمک ایشو آ رہا ہے, ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہو رہا ہے, ایچ پیلوری کی بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں جتنی آبادی ہے اس میں نصف سے زائد آبادی اس وقت جو ہے وہ 4 ارب 80 کروڑ سے ابو لوگ جو ہیں وہ ایچ پیلوری کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں, جو کہ معدے کے اندر سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ بھی ہماری یہ پانی ہے جو پولوٹڈ واٹر ہے. اچھا, جتنی بیماریاں آپ بتا رہے ہیں پاکستان میں بیماریاں بڑی عام ہو چکی ہیں, ہر دوسرا بندہ اس ایچ پیلوری کا شکار ہے. تو یہ ساری وجہ جو ہے, پھر اس کے بعد اس کا تعلق چونکہ اس پانی نے آپ کی پوری باڈی میں سرکل کرنا ہے, آپ کی ہڈیوں کو آسٹیو پروسیس جو آ رہا ہے, جو ہڈیوں کے کنارے جو بربرے ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں, وہ انہی وجہ سے ہو رہے ہیں, پانی کی وجہ سے. جی پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. دیکھیں, ہم بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں, آپ بہت زیادہ مختلف قسم کی جو ہم دوائیاں لیتے ہیں یا ایسا خوراک لیتے ہیں جس کے اندر کیمیکل شامل ہیں, وہ کیمیکل ہم نے انٹیک کیے, اس کے بعد ہم نے ہمارے کڈنی نے فلٹر کیے اور یورین کے تھرو ہم نے پاس کر دیے. وہ واش روم سے آپ دیکھ لیجئے کہ سیوریج پائپ لائن سے نالوں میں اور وہ دوبارہ زمین کے اندر پانی جا رہا ہے, اور وہ اس پانی میں وہ کیمیکل شامل ہو چکے ہوئے ہیں, اور ہم وہ پانی نیچے سے نکال کر پھر انٹیک کرنا شروع ہو گئے ہوئے. اچھا, ایک بات بتائیے, پورا گئے وقتوں کے اندر مجھے یاد ہے, اور ہم نے دیکھا ہے دور اپنے گھروں کے اندر بھی خود دیکھا ہے, جتنے بھی لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں ان میں تو خاص طور پہ رواج رہا کہ وہ پانی جو ہے باقاعدہ ایک بڑے سے بھگونے میں جو ہے رکھ دیا جاتا تھا, اور اس کو گرم کیا جاتا تھا باقاعدہ, پھر اس کو چھان کے پھٹکری وغیرہ اس میں ملا دی جاتی تھی, وہ پانی پیا جاتا تھا بہت سکون کے ساتھ. اب مسئلہ یہ کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں وہ جو پانی لے کر آ رہا ہے ہمارے گھر میں منرل کے نام پر سو کالڈ, تو یہ جو فرق آیا ہے اس فرق کو ذرا بتائیے. یہ پانی جو مطلب ایک عام آدمی کیا کرے بنیادی طور پہ اس کو, اب دیکھیں بوائل تو اس کو آج بھی وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہا. وہ سمجھتا ہے کہ فلٹر والے سے جا کے پانی لے آئیں گے. وہ چاہے آپ فلٹر سے لے کے آئیں یا گھر میں خود سے بوائل کریں. ایک چیز میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں, پریکٹیکلی جو ہے نا یہ ہم نے اس کو کر کے دیکھا ہے کہ سینامن آئل ہے, یعنی دال چینی کا جو تیل ہوتا ہے, وہ آپ لے کے گھر میں رکھیں. اور اس کا بہترین یہ ہے کہ جب بھی آپ گھڑے میں پانی رکھ لیں وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو پلاسٹک بوٹل کے اندر تو اب آپ یہ کریں کہ آپ اسی گھڑے میں واپس آنا پڑے گا. آپ تو مٹی کے کولر آگے ہوئے نا, اس کے اندر بھی پانی ڈال لیں, بوائل کر کے ڈال لیں یا فلٹر والا لے لیں, لیکن اس کے اندر آپ نے سینامن آئل جو دال چینی کا تیل ہے اس کے کچھ قطرے, یا فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس 5-10 لیٹر تیل وہ پانی ہے تو اس میں آپ 1 چمچ صرف جو ہے وہ سینامن آئل میں لا دیں, تو آپ کے کافی حد تک وہ جو مسائل اس پانی سے آ رہے ہیں وہ کلیئر ہو جائے. وہ سارا میرا خیال ہے جتنا بھی گرد ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے نا پورا کا پورا, اور پھر پانی جو اوپر سارا صاف ہو جاتا ہے. آپ کی مٹی جو ہے وہ آلریڈی اس کو فلٹر بھی کرتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہوگی. اچھا, اب آئیے سر, جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے, اب یہ تو دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے, ہم جو اٹامک پاور ہے صاحب, بڑا ہمارا روب طاقت, بابا یہ بنیادی بات ہیں, مطلب یہ ہم نہیں دے پائے لوگوں کو آج تک, پانی نہیں دے پائے, ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے.
اچھا سبزیوں کا بھی یہی حال ہے, پھلوں کا بھی یہی حال ہے. مطلب ہم اس بات پہ تو رو رہے ہیں جی کہ یہ جو تربوز ہے اس کے اندر انجیکشن لگے گا تو یہ لال ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. یہ عجیب ایک اس قوم کا بھی مزاج ہے صاحب, مطلب پورے ٹرینڈز اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. وہ جو کاشت ہو رہا ہے تربوز جس جگہ پہ, جس پانی سے کاشت ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے وہ پانی بنیادی طور پہ کیا ہے؟ جو سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں, جو پھل کاشت ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں بتائیے کس حد تک وہ نقصان دہ اور کس طرح سے کاشت ہو رہی ہیں. اچھا سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جنید بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. دیکھیں پانی سے زندگی ہے اور پانی اساس ہے. اگر وہ پانی جو ہے وہ انسان کے لیے جتنا صحت مند ہونا چاہیے اتنا ہی سبزیوں کے لیے ہونا چاہیے, اتنا ہی فروٹس کے لیے ہونا چاہیے, اتنا ہی جانوروں کے لیے ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. بنیادی طور کے اوپر جو ہے اگر سبزی ہے وہ جو اس کے اندر جو تربوز بن رہا ہے یا کوئی فروٹس بن رہے ہیں یا کوئی کریلا ہے یا توری ہے, بنیادی طور کے اوپر وہ خوراک کہاں سے لے رہی ہے؟ زمین سے لے رہی ہے. سورج کی روشنی سے وہ اپنا جو ہے کلوروفل کے نتیجے میں وہ کاربوہائیڈریٹ تو بنا رہی ہے, باقی ساری خوراک زمین سے لے رہی ہے. اور وہ خوراک کیسے لے رہی ہے؟ پانی کے ذریعے ساری خوراک اوپر جاتی ہے. اور وہ پانی سارا فیکٹریز سے آ رہا ہے. اچھا وہ پانی جو ہے اگر خوراک کو لے جا سکتا ہے تو وہ سارے کنٹامیننٹس کو, سارے پولوٹنٹس کو, ساری چیزوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے. اب وہ اس تنے میں بھی موجود ہیں, اس پتے میں بھی موجود ہیں, اس فروٹ میں بھی موجود ہیں. زیادہ اس فروٹ میں ہوں گے کیونکہ اس کا مقصد ہی اس ویجیٹیبل کا فروٹ بنانا ہے, اسی میں خوراک کو لے کے جانا ہے. سو اگر تو سر پانی صاف نہیں ہوگا اور اس کے اندر مثال کے طور پر آپ نے سیوریج کی بات کی کہ اگر سیوریج کا پانی لگ جاتا تو کیا ہوتا ہے. ایک تو سیوریج میں ہمیں پتہ ہے کہ ہر قسم کے پیتھوجنز ہوتے ہیں, مائکرو آرگنزمز ہیں جو ہر قسم کی بیماری پھیلاتے ہیں, اور وہ زمین کو پلوٹ انہوں نے کر دیا ہے, ابھی بھی پلوٹ کیا ہے, فیوچر کے لیے بھی پلوٹ کیا ہے. لیکن آن دی ادر, اور وہاں کے اوپر اگر کوئی کسان کام کرنے والا ہے, کوئی لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بیماریاں کاز کر رہا ہے کیونکہ اس جگہ پہ پلوٹیڈ جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے, اب یہ زمین کے اندر گیا, زمین سے پانی اس کو اوپر لے گیا, اس ویجیٹیبل کے اندر لے گیا. اب وہ ویجیٹیبل کے اندر ہیوی میٹل جا رہے ہیں, آرسینک جا رہا ہے, کاپر جا رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے, کیونکہ وہ تو انڈسٹریل ویسٹ کے اندر سارے موجود ہیں. ندی نالوں پہ یہ اس کی تربوز اور بوز کی کاشت ہو رہی ہوتی ہے, سبزیوں کی کاشت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا میں نے نالوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. میں وہ ویجیٹیبل گھر میں لے کے آیا ہوں خوراک کے لیے, نیوٹریشن کے لیے, لیکن وہ ساتھ میں بہت سارے کنٹامیننٹس لے کے بھی آ رہی ہے. اب وہ پچھلے 2 سال پہلے جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے آتا ہے, کل ہے اس کا دن جو جس پہ آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں. انہوں نے, میں پہلے کہتا ہوتا تھا کہ نو فوڈ از نیوٹریشس انٹل سیف. اگر کچھ سیف نہیں ہے وہ نیوٹریشس نہیں ہو سکتی چاہے جتنی مرضی اچھی ہو. انہوں نے تو اس حد تک چلے گئے, انہوں نے کہا کہ if it is not safe it's not food. اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں تو عموماً ایک بات کہتا ہوں, بڑی بیسک سی بات ہے ڈاکٹر صاحب. میرا یہی رہا کہ میں ہمیشہ, میری عادت یہ رہی کہ میں نے بچوں کو بھی اسی طرح سے کہا کہ بیٹا جب آپ ڈیلی شاور لیتے ہیں تو آپ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں نا. شاور لینے تو اب جاتے ہیں, آپ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, غسل. مطلب اگر آپ غسل کر لیں گے تو آپ طہارت میں شامل ہو جائیں گے, مطلب آپ طہارت کے اس آربٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے. شاور لینا ہی ہے, آپ غسل کر لیں ساتھ. تو اگین وہی بات کہ آپ کھانا کھانے کے لیے پلیٹ اٹھا رہے ہیں تو پہلے اس کو دھو لیں. آپ سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہاتھوں کو پہلے دھو لیں, آپ کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہاتھ دھو لیں. ایک تو یہ کہ صفائی ستھرائی رہے گی, پھر اگین وہی بات کہ جس نے شروع میں ہاتھ دھوئے اور آخر میں دھوئے اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی, رزق جو ہے اس کی فراوانی ہوگی, تو دوہرا آپ کو فائدہ. اچھا اب آئیے ذرا دوسری طرف, جو بات تھوڑا سا مختصراً ہوئی تھی لیکن میں چاہتا ہوں اس میں ذرا کھل کے بات کریں. بیسک آپ کی جو ضرورت ہوتی ہے, ایک تو پانی, پھر آپ کو پتہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے اس کو دودھ فیڈ کرایا جاتا ہے. دودھ ہے, دہی ہے, گوشت ہے, یا بنیادی جو اجناس ہیں, یہ ہماری بنیاد ہے, ہماری ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان تمام اشیاء کے نام پر لٹرلی لوگوں کو زہر بیچ رہے ہیں. مطلب ابھی پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اپنا جو دالیں وغیرہ ہیں ہمارے اتنی سب اسٹینڈرڈ ہیں کہ جو چوکر وغیرہ کے مطلب جو کھلائی جاتی ہیں جانوروں کو, وہ دالیں ہمارے ہیں جو ہیں وہ لوگوں کو کھلائی جا رہی ہوتی ہیں. تو ذرا ایک عام آدمی کیا کرے اس بارے میں بتائیے, کیا ہو رہا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے دودھ کی بات کی نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو قرآن کے اندر ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کم از کم دودھ پلائیں. تو وہ پہلے تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے دودھ کی طرف کرائیں, جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بچہ ہمارا جو ہے وہ موٹا تازہ اور برائلر مرغی کی طرح کا ہو, تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ ڈبوں کے دودھ پہ جائیں گے, اور وہ ڈبوں کے دودھ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ کیمیکلز کے ساتھ. لیکن برائلر مرغی پھر وہ ڈبہ ہی ہوتی ہے, پھر اور پھر مسائل وہاں سے بھی آئیں گے. اور پھر یہ جو مافیا ہے نا جو آپ کو 2 نمبر چیزیں بیچ کر پیسے کمانا چاہ رہا ہے, ظاہری بات ہے وہ پروان چڑھے گا.
تو ہمیں اس طرف بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے, قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے کہ کم از کم 2 سال وہ آئیں, دودھ کی طرف آئیں. پھر آگئی بات کہ یہ آٹومیٹکلی یہ جو ڈبے اس وقت 1000 سے لے کے 5000 روپے تک, 10,000 تک, 8,000 روپے تک ہم اس کے 1-2 چمچ ڈالتے ہیں پانی کے اندر اور بچے کو فیڈر میں دے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بیماریاں اس کے ساتھ کتنی بڑھ رہی ہیں, بچے کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے. اچھا اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بات نے مادر کے اندر جو ہے وہ بچہ جب پروان چڑھ رہا ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ سٹیجز میں گزر رہا ہوتا ہے, تو ماں کی اپنی خوراک ہے وہ کس طرح کی چیزیں انٹیک کر رہی ہے. سر بریسٹ کینسر کی بہت سی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے کو فیڈ نہیں کرا رہی. جی آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں آپ کہاں سنتے تھے, آج چونکہ بچوں نے فیڈ کرانا چھوڑ دیا, وہ معذرت کے ساتھ وہ چاہتی وہ دیکھ رہی ہے کہ میری باڈی فزیک جو ہے نا میری وہ شیپ خراب ہو جائے گی. جی. اچھا دوسری بات آگی کہ ہم گوشت کی طرف اگر جاتے ہیں تو گوشت میں دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی اب برائلر مرغی کی طرح جس طرح اس کو فیڈ ڈالی جاتی تھی, اب وہاں بھی ایک فیڈ آ گئی, اور وہ فیڈ ڈال کر اس وقت جانور جو ہے, میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ 90 لاکھ روپے کا ایک بیل ہے. اندازہ کر لیجئے, اور وہ اینکر اس کو پوچھ رہے کہ 90 لاکھ اس میں کیا چیز ہے بھائی. تو وہ والی بات ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ وہاں بھی فیڈ اور انجیکٹ کر کے ان کو اس طرح پروان چڑھایا جاتا ہے, اور پھر ہم اس کو لے کر آتے ہیں اور اتنا مہنگا خرید کے. مرغیاں جو کھا رہی ہیں جی جو فیڈ ہے وہ کتنی گندی گھٹیا, سارا کیمیکل ہے اس کے اندر, اور آرسینک مرغی میں بہت زیادہ ہے, اور اس کے بعد جو آرسینک ہے وہ ہمارے چاول کے اندر بہت زیادہ آرسینک آ چکا ہوا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کھیتی باڑی میں تو وہاں پہ کھادیں آ گئیں, اس کے بعد سپرے آ گئے. اب سبزیوں اور پھلوں کے سپرے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور جو عام روٹین میں جو دوسری فصلیں ہیں ان کے کچھ اور ہیں. اب وہ جو سبزیوں اور پھلوں کا سپرے ہے وہ ذرا مہنگا ہے ایز پر کمپیئر ٹو جو دوسری فصلوں کے اوپر جو ہم سپرے کرنے ہوتے ہیں. تو کسان کے پاس اتنا مارجن ہی نہیں ہے, وہ تو ابھی بھی کوئی چیز اگاتا ہے تو اس کی 10, 20, 30 روپے کلو, اور مارکیٹ میں ہم جو ہے وہ 200-250 روپے لے رہے ہیں, اور ان بٹوین جو بیچنے والا ہے سب سے زیادہ پیسہ وہ کما رہا ہے. سو اس حوالے سے وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو کپاس پہ سپرے کرنی تھی یا نرما پہ کرنی تھی وہی سپرے اٹھاتا ہے جو بچی ہوئی اس کے پاس ہوتی ہے, یا جاتے جاتے گھر وہ رستے میں جو سبزیاں پھل ہیں اس کے اوپر وہی چھڑک کے چلا جاتا ہے, اور وہ ہم انٹیک کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے پوائزن ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہیں. اسی طرح سے چونکہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی سبزیوں پہ, پھلوں پہ, مختلف اجناس پہ جو ہائیبرڈ بیج آ چکے ہوئے ان کے ذریعے جو ہم انٹیک کر رہے ہیں, اس کا پھر ایک وہی حل ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی, میں نے بتایا کہ سنمن آئل کا, کہ آپ گھر میں گوشت لے کر آتے ہیں, آپ سبزیاں لے کر آتے ہیں, آپ فروٹ لے کر آتے ہیں, کھانے پینے والی چیزیں, آپ اس کو تھوڑا سا ترتیب دے لیجئے کہ سب سے پہلے اگر آپ یہ 3-4 چیزیں مختلف لے کر آئے ہیں تو آپ اس کو پانی لیں, ایک ٹب لیں, اس میں اندر پانی بھر لیں, اور اس کے اندر آپ 1-2 چمچ جو ہے وہ دال چینی کا تیل ڈال دیں. اچھا. اور پھر اس کے اندر آپ اپنی سبزیاں جو ہیں وہ بھگو دیں, پھل اس کے اندر ڈپ کر دیں, اور اس کے بعد اس کو نکال کر اس میں پھر دھو کر اس کو پھر آپ اس کو جہاں بھی رکھنا ہے وہ رکھیں. اور آخر یعنی ایک احتیاط آپ اپنے طور سے یہ کر سکتے ہیں, نہیں وہ جو کیمیکل اور جو پروسیس وہاں سے آ رہا ہے وہ بہت حد تک جو ہے اس سے جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا, نقصانات کم ہو جائیں گے. اور پھر آگے گوشت کی بات کہ اگر آپ گوشت لے کر آتے ہیں تو وہ گوشت بھی جو ہے وہ آپ اسی پانی میں اینڈ پہ ڈپ کر دیں, چونکہ پہلے گوشت ڈپ کریں گے تو پھر گوشت کا جو وہ ٹیسٹ یا اس کا جو ہے وہ سارا دوسرے پھلوں اور سبزیوں میں آ جائے گا. تو آپ پہلے پھل سبزیاں اگر لے کر آئے ہوئے ہیں تو پہلے ان کو ڈپ کر لیں, اور آخر پہ اسی پانی کے اندر جو ہے آپ گوشت, اور اگر الگ گوشت بھی خالی لے کر آ رہے ہیں تو اس کو پہلے آپ کوئی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ان کو اس پانی کے اندر ڈپ کر چھوڑیں. تو پھر جو اس کے نقصانات افیکٹ ہو رہے ہیں, اب ظاہری بات ہے وہ فیکٹ ہمارے بتانے سے تو ایک دم کسی نے ٹھیک نہیں ہو جانا, ظاہر اس پہ لا اینڈ آرڈر اس پہ امپلیمنٹ ہونے کی اصل ضرورت ہے. لیکن ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں, جو آپ احتیاط کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں, وہ سنمن آئل اور اس طرح. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا کرکس آف دی سٹوری ہے, قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی. ہاں سر وقت سر ریفریجریٹر کو ہر 15 دن بعد اچھی طرح صاف کر لیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے, برسوں ہو جاتے ہیں صاحب وہ اندر جو ہے وہ زنگ ونگ لگا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال اس پہ گفتگو الگ سے ہو سکتی ہے. کتاب الشفا, رزق میں خیر و برکت کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. رزق میں خیر و برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں, انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول مبارک ہے کہ کم بولنا حکمت, کتنی کمال بات ہے, کم کھانا صحت, کم سونا عبادت, اور لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے.